میرے دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو بھائیو، حدیقۃ الادب پارٹ 1 کا آج ہم 24واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق، فی المطار، ایئرپورٹ کے بارے میں۔ ایئرپورٹ جہاں پہ جہاز وغیرہ اترتے ہیں اور اڑتے ہیں، اس جگہ کو ایئرپورٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، خالد و راشد و اخوہما الاصغر طارق، خالد اور راشد اور ان دونوں کا چھوٹا بھائی طارق، وہ ہوا فی التاسع من عمرہ، جو تقریباً 9 سال کی عمر کا ہے طارق، ینزلون من التاکسی، تو وہ ٹیکسی سے اترے، ویسرعون الی مبنی المطار، اور جلدی جلدی ایئرپورٹ کی عمارت کی طرف چل پڑے، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پلازے کی طرف، پیلس کی طرف چل پڑے۔ حیث یستقبلھا یوسف، وہاں پر انہیں یوسف سے ملاقات ہوئی، صدیق و خالد جو کہ خالد کا دوست تھا، یوسف سے ملاقات ہوئی اور یوسف خالد کا دوست تھا۔ یوسف، اہلا و سہلا، الی اینا، مرحبا بکا، ویلکم، کیسے ہو جی، اینا الی اینا، کہاں جا رہے ہو؟ تو خالد جواب میں کہتا ہے الی کراتشی، میں تو کراچی جا رہا ہوں، وانتا، اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حل تسافر معنا ایضا، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں گے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں گے؟ یوسف سے خالد کہتا ہے۔ یوسف جواب میں کہتا ہے لا بل انتظر ابن امی حامد، نہیں، میں اپنے کزن حامد کا انتظار کر رہا ہوں، چچا کا بیٹا، میں اپنے کزن حامد کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ قادم من کراتشی، وہ کراچی سے آنے والا ہے، میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں سفر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف ان کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ وکیف حالک یا راشد، راشد آپ کا کیا حال ہے؟ وکیف انت یا طارق، اور طارق آپ کی کیسی طبیعت ہے، آپ کیسے ہیں؟ راشد اور طارق معاً، وہ دونوں کہتے ہیں بخیر، الحمدللہ، شکراً، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں یوسف بھائی، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ خالد کہتا ہے متی تصل طائرۃ حامد، حامد کی فلائٹ کب آئے گی؟ طائرہ جہاز، حامد کا جہاز کب آئے گا؟ حامد کی فلائٹ کب آنے والی ہے؟ تو یوسف جواب میں کہتا ہے تو لینو لوحۃ مواعید وصول الطائرات، کہ جہازوں کے مقررہ وقت پر پہنچنے کی جو تختی ہے، وہاں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے انہا تصل فی الساعۃ الثانیہ بعد الظہر، کہ وہ ظہر کے بعد تقریباً 2 بجے پہنچنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ جہازوں کے مقررہ وقت پر جو پہنچنے والی جو تختی ہے، جو انہوں نے وہاں پہ ایک بورڈ لگایا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حامد کا جہاز تقریباً 2 بجے کے قریب ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے تقریباً پہنچ جائے گا۔ خالد کہتا ہے الی اللقاء یا یوسف، ٹھیک ہے یوسف، انشاءاللہ پھر ملیں گے، نحن علی عجل، ہم تھوڑی جلدی میں ہیں۔ یوسف کہتا ہے رحلۃ سعیدہ، سفر مبارک ہو، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ جائیں، جزاکم اللہ خیر۔ خالد کہتا ہے اپنے بھائیوں سے ہیم بنا، آؤ چلتے ہیں، علینا ان نفرغ من الفحص والتفتیش، تو ہم جلدی جلدی اپنا چیکنگ سے اور اپنی تلاشی وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، بوقت کافی وقت ہمارے پاس موجود ہے، قبل الاقلاع، جہاز کے اڑنے سے پہلے، تو فلائٹ اڑنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہم اپنا جو ہے وہ مطلب کہ ٹیسٹ وغیرہ ہر چیز، مطلب پاسپورٹ کی چیکنگ وغیرہ ہر چیز ہم کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح ہے نا، ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ٹائم سے پہلے ساری چیزیں کمپلیٹ کر لینی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتے ہے پہلے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، جب فلائٹ کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے چکروں میں لگ جاتے ہیں، تب تک فلائٹ جو ہے نا اڑ جاتی ہے، تو پھر ہوا کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی ہم نے جانا تھا لیکن ہم رہ گئے اور ہماری فلائٹ اڑ گئی۔ یسیرون الی الداخل، تو وہ چلتے چلتے اندر داخل ہوتے ہیں، جو اندر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ الشرطی، تو وہاں پولیس موجود ہوتی ہے، التذاکر من فضلک، وہ موجود پولیس آفیسر کہتا ہے آپ اپنا پاسپورٹ ذرا مجھے دکھائیے، برائے کرم تو اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ دے دیجیے۔ خالد یسلم التذاکر الی الشرطی، تو خالد اس سپاہی کو، اس آفیسر کو اپنا پاسپورٹ دے دیتا ہے۔
ویلقی علیہ نظرہ، تو وہ ایک نظر پاسپورٹ کو دیکھ کر ثم یردھا، پھر واپس کر دیتا ہے پاسپورٹ کو، اور کہتا ہے شکراً الی یمینک یا سیدی، تو باس آپ دائیں سائڈ کی طرف آپ چلے جائیں، دائیں سائڈ میں جو دفتر ہے، جو کھڑکی ہے، اس طرف آپ چلے جائیں۔ خالد کہتا ہے شکراً، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ الموظف، ملازم وہاں موجود ہوتا ہے، ملازم کہتا ہے زائل احمال علی الجرام، تو یہ آپ کے پاس جو بیگ ہیں ان کو آپ پٹی پر رکھیں، وہ جو چیکنگ والی پٹی ہوتی ہے نا، سامان چیک کرنے والی مشین والی، تو اپنا سامان جو ہے اس پٹی کے اوپر رکھیں، من فضل کا، برائے مہربانی یہ اپنا سامان جو ہے اس پٹی پر رکھ دیں۔ خالد یضع حقائب علی الجزام حزام، تو ان کے پاس جو بیگ ہوتے ہیں وہ پٹی کے اوپر رکھ دیتا ہے، فتمر امام الشاشہ، تو وہ بیگ وغیرہ جو ہے وہ اسکرین کے سامنے سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا ترقبھا طارق بفضول، تو طارق جو ہے وہ اس سارے منظر کو بڑے غور غور کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ میری طرح بیچارہ پہلی بار جا رہا ہوگا نا، تو بڑی حیرت ہو رہی ہوتی ہے، بندہ وہاں پہ بہت زیادہ پریشان سا ہو رہا ہوتا ہے۔ ثم یاخذھا راشد من الناحیۃ الاخری، پھر دوسری جانب سے راشد ان بیگوں کو پکڑ لیتا ہے، تو گویا کہ بیگ ان کے پاس ہو جاتے ہیں، کوئی ان میں رونگ چیز نہیں ہوتی۔ وَيَسِيرُونَ إِلَى الْمُوَظَّفَةِ الْجَالِسَةِ، تو اس کے بعد وہ آفیسر صاحبہ کے پاس جاتے ہیں جو بیٹھی ہوتی ہے وراء شباک، کھڑکی کی پچھلی جانب، تو آفیسر صاحبہ بھی ہوتی ہیں ہر جگہ پر ہی مدد کے لیے، تو ان کے پاس جاتے ہیں۔ یدفع خالد التذاکر علیہ، تو خالد اپنا ٹکٹ ان محترمہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ الموظفہ، تو محترمہ کہتی ہیں حل یوجد معکم افش، کیا آپ کے پاس کوئی مزید سامان ہے، آپ کے پاس کیا کیا سامان ہے؟ خالد کہتا ہے لیس معنا الا هذه الحقائب الجدویہ صغیرہ، ہمارے پاس جی یہ بس ہینڈ بیگز ہیں، 2-3 ہینڈ بیگز، باقی اور کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ موظفہ، تو وہ محترمہ کہتی ہیں کہ طیب ٹھیک ہے، علیکم علیہ هذه البطاقات، تو ان کے اوپر آپ یہ جو ہے وہ ٹکٹ لگا دیں، نشان جو ہوتا ہے نا، مطلب سامان والا نمبر، پاس نمبر، وہ آپ ٹوکن نمبر وہ آپ لگا دیں، من فضلکم، برائے مہربانی، واحملوها معکم، اور سامان کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں، ٹھیک ہے، یہاں سے سامان کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں، لیکن ان پہ آپ جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ لگا دیں تاکہ آپ کے سامان کا تحفظ ہو سکے۔ خالد شکراً جی، تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔ طارق ارجو مقعدن بجانب الشباک، تو ٹھیک ہوگا جی۔ طارق کہتا ہے ارجو مقعدن بجانب شباک، تو اس کے بعد کھڑکی کی جانب صحیح ہوگا، ارجو مقعدن بجانب شباک، تو کھڑکی کی جانب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الموظفہ، تو وہ کہتی ہیں جو محترمہ طیب وہا ہی بطاقات سود الطاہرہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جو ٹکٹ ہیں یہ بورڈنگ ٹکٹ ہیں، بورڈنگ ٹکٹ، یہ ان کو بھی آپ اپنے پاس ہی رکھ لو، یہ جہاز کی بورڈنگ سامان وغیرہ کے یہ بورڈنگ ٹکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ خالد کہتا ہے شکریہ، ٹھیک ہو گیا جی، برائے مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ یتقدمون الی نقطۃ تفتیش الذاتی، اس کے بعد وہ اپنی ذاتی چیکنگ کے لیے آگے جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں۔ فیقوم الشرطی، تو ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، بفحص البطاقات، وہ سب سے پہلے کیس کو، پاسپورٹ کو چیک کرتا ہے۔ ثم یضع الحقائب علی الجرام للفحص ثانیۃ، پھر ایک مرتبہ پھر وہ ان سارے بیگز جو ہوتے ہیں ان کو پٹی پر رکھ کر دوسری مرتبہ چیک کرتا ہے۔ وَيَدْخُلُونَ إِلَى ضابط النقطہ، چیکنگ کے بعد پھر وہ اپنا إِلَى ضابط النقطہ، ایک اور آفیسر کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، جو اور آفیسر ہوتے ہیں۔ الضابط عند تفتیش، تو آفیسر جب ان کی چیکنگ کرتا ہے تو کہتا ہے ما ھذا فی جیبک یا ولد، اے بچے یہ آپ کے جیب میں کیا ہے؟ طارق چونکہ چھوٹا ہوتا ہے نا، مطلب 9 سال کی عمر ہوتی ہے، تو وہ کھلونے وغیرہ تو کیا ہے؟ طارق کہتا ہے مسدس اللعبہ، جو یہ پستول ہے میرے پاس، لیکن پلاسٹک وغیرہ کا پستول ہے، کھلونا ہے یہ میرا پستول، میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حیرت کی بات ہے، پستول ہی جو ہے نا وہ لے کے جانا تھا۔ الضابط، تو آفیسر کہتا ہے ولیکنہ ممنوع، لیکن یہ پستول تو بھئی اگرچہ ربڑ پلاسٹک ہے لیکن اس کا لے کے جانا تو ممنوع ہے، شکل تو اس کی جو ہے نا وہ خطرناک ہے نا۔ تو ینظر الی الوالد، تو وہ اپنے والد کی طرف جب دیکھتا ہے تو فیجد استیا یالو وجہہ،
تو اس کے چہرے کے اوپر مایوسی کے اثرات ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتا ہے بھی میرا پستول انہوں نے یہیں پہ ضبط کر لیا۔ فتبسم لہ، تو وہ پھر مسکرا پڑتا ہے اور کہتا ہے تدفعہ الینا، تو آپ اس کو ہمیں دے دو، پستول اپنا، یا آپ ہمیں دے دو، نوتی ہی للقبطان، ہم کپتان کو جو ہے وہ کیپٹن کو جو ہے نا ہم یہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارا کپتان ہے جہاز چلانے والا اس کو ہم دے دیں گے، وَهُوَ يُسَلِّمُهُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْوُصُولِ، لیکن جب آپ وہاں پہ اترو گے اگلے ایئرپورٹ پہ تو یہ آپ کو دوبارہ سے واپس کر دے گا، لیکن اس طرح لے کر جانا سامان میں جیب میں الاؤ نہیں ہے۔ تو طارق جواب میں کہتا ہے طیب یا آفندم، ٹھیک ہو گیا باس، بالکل ٹھیک ہے، میں مان گیا۔ خالد متمسما، مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یسیرون الی ضابط، آخر اس کے بعد ایک اور آفیسر کے پاس جانا ہوتا ہے، مطلب بڑے چکر کاٹنے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے، ایک اور اس کے پاس آفیسر کے پاس جاتے ہیں، یبسم البطاقات بختم، تو وہ ان جو پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ سٹیمپ بھی لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، سٹیمپ لگا دیتا ہے۔ ثم یدخلون، اب یہ فائنل ہو گیا یہاں پر آ کر، ٹھیک ہے، بہت ساری کھڑکیوں میں چکر کاٹنے کے بعد اب فائنل ہو گیا۔ ثم یدخلون الی صالۃ المغادرہ، اب وہ جو روانگی والا جو ہوتا ہے نا بڑا حال کہ بھی اب صرف جہاز کے آنے کا انتظار ہے، یہاں سارے بیٹھ جاؤ، جیسے ہی جہاز آئے گا تو آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ ثم یدخلون، پھر وہ داخل ہوتے ہیں، الی صالۃ المغادرہ، روانہ ہونے والے حال میں، ویجلسون علی کنبات مریحہ، اور نرم نرم صوفوں کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں، کنبات صوفے مریہ، نرم نرم صوفوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ ویلحظ طارق عبر الزجاجہ، اور طارق شیشے لگے ہوتے ہیں سامنے، سارا ایئرپورٹ نظر آ ہی رہا ہوتا ہے، تو طارق جو ہے وہ شیشے کے بیچ میں سے اندر میں سے جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہے، فیشاہد الطائرات، تو وہ ان جہازوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، علی المدرج، جو رن وے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جہاز سارے کے سارے رن وے کے اوپر جو موجود ہیں، بعض ہوا ساکینہ، کچھ تو بند کھڑے ہیں، و بعض ہوا تتحرک، اور کچھ حرکت کر رہے ہیں، یعنی اڑنے کے لیے، جانے کے لیے تیار ہیں۔ طارق کہتا ہے انظر الی تلک الطائرہ ما اعظمھا، کہتا ہے دیکھو یہ جہاز کتنا بڑا ہے۔ راشد کہتا ہے نعم من العجیب، بہت بڑا ہے، انہا تسبح عبر الجو، تو یہ تو بالکل ایسے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو، کانا اخف من ریشۃ الطائر، گویا کہ یہ تو پرندے کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہے، ٹھیک ہے۔ یلتفت الی خالد، پھر وہ خالد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، من اخترع طائرہ، یہ جہاز کا بانی کون ہے، جہاز کو کس نے بنایا، کس نے اس کو ایجاد کیا تھا جہاز؟ جواب کہتے ہیں الاخوان الامریکیان، دو امریکی بھائی تھے، ویلبر اور اورافیل، ویلبر اور اورافیل، دو یہ امریکی بھائی تھے، انہوں نے یہ جہاز جو ہے وہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ خالد کہتا ہے نام کاما باول طائران ناج سنہ 1930، کہتا ہے ہاں بالکل، سب سے پہلے 1930 کے اندر انہوں نے جہاز اڑانے کا کامیاب ترین تجربہ کیا، دونوں بھائیوں نے 1903 میں جہاز اڑایا اور وہ ان کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ولیکن لا تنسى رائد الطائران، لیکن ان سے بھی پہلے ایک بڑے جو ہے نا وہ ان سے بھی بڑے جو ہے نا وہ جہاز اڑانے والے عباس بن فرناس کو بھی آپ نہ بھولیں، ٹھیک ہے، عباس بن فرناس کا کارنامہ بھی آپ نہ بھولیں۔ الذی قام بمحاولہ جادلہ، جس نے ایک بہت بڑی کوشش کی تھی، قبلہما، ان دونوں سے پہلے بھی، الف سنۃ، تقریباً 1000 سال پہلے، اس نے بھی جہاز نما اپنے آپ کو اڑانے کی ایک بہت بڑی کوشش کی تھی۔ کیسے ہوئی؟ راشد کہتا ہے جی عباس بن فرناس من ہوا، یہ کون شخص تھا؟ لم اسمع بہ قبل اليوم، آج سے پہلے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، اور بالکل حقیقت بات ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے اصلی ہیرو ہیں، ہمارے بڑے جنہوں نے کارنامے سار انجام دیے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، آج ہمارے بچے، ہماری نسل اپنے ہی لوگوں سے ناواقف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے وابستگی ہی نہیں ہے، تو میں نے تو نام سنا ہی نہیں ہے۔ خالد کہتا ہے ہوا عہد اساطیر العلم والعدم، وہ علم و ادب کا ایک بہت بڑی داستان تھے، وہ علم و ادب کی ایک یوں سمجھ لو کہ کہانی تھے علم و ادب کی۔ عربی مسلمون، وہ ایک عربی مسلمان تھا،
من اہل الاندلس، اندلس کا رہنے والا، اسپین کا رہنے والا، وہ ایک عربی مسلمان تھا جو علم و ادب کا بہت بڑا ماہر شخص تھا۔ عاش فی القرن الثالث الہجرہ، وہ ہجرت نبوی کی تیسری صدی ہجری کا شخص تھا، ٹھیک ہے، تیسری صدی ہجری کا وہ جو ہے وہ شخص تھا، یعنی ہاں جی تیسری صدی ہجری کا شخص تھا۔ تو راشد کہتا ہے وہ ایو قرن میلادی ہوا، تو عیسوی حساب سے جو ہے نا کون سا زمانہ بنے گا، عیسوی تاریخ سے یعنی کہ انگریزی تاریخ سے کون سا زمانہ بنے گا۔ خالد کہتا ہے قرن التاسع، تو نو جو ہے نا وہ عیسوی، مطلب کہ 9ویں عیسوی میں، 900 میں، 900 عیسوی جو کہ 1900 یہ 900، ٹھیک ہے۔ ثانیہ ابن عباس لنفسہ جناحین من الحریر، تو فرناس ابن عباس نے، تو عباس ابن فرناس نے خود بذات خود 2 پر بنائے اپنے لیے ریشم کے کپڑے کے، ریشم کے کپڑے سے اس نے اپنے لیے 2 پر بنائے۔ وصعد فوق مرتفع، پر بنانے کے بعد وہ ایک بلند اونچی جگہ کے اوپر چڑھ گیا۔ وقفز فی الجو، اور اپنے آپ کو اس نے ہوا میں پھینک دیا۔ فطار فی الفضاء، تو اس نے مسافتاً بعیدہ، تو اس نے فضا کے اندر ہوا میں مسافت کرنا شروع کر دی، اڑنا شروع کر دیا۔ ایک دور تک وہ اڑتے چلے گئے، عن المحل الذی وقف فوقہ، اس جگہ سے جہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا، جہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا وہاں سے اس نے بہت دور کی مسافت ان پروں کے ذریعے سے گویا کہ بطور جہاز کی شکل میں اڑنا شروع کر دیا۔ والناس ینظرون الیہ بدہشۃ وعجب، لوگ اس کی طرف بڑے تعجب اور بڑی حیرانگی کے ساتھ جو ہے نا دہشت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے کہ اس نے یہ کیسا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جہاز کے اڑنے کے لیے کچھ میٹیریل، کچھ پیٹرول یا ایسی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو وہ اپنے بازو کی طاقت سے اڑتا چلا جا رہا ہے، حیران کن، امیزنگ، بہت ہی زیادہ۔ غیر انہ لم یفتن الی اہمیت الذیل، لیکن ہوا یہ کہ اڑنا تو انہوں نے جان لیا تھا، لیکن نیچے اترنے کی ٹیکنیک ان کے پاس نہیں تھی، نیچے اترنے کا انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے نیچے کیسے اترنا ہے، اپنے پروں کو میں کلوز کروں گا تو میں نیچے کیسے اتروں گا، ایک دم کلوز کروں گا، وہ ان کو وہاں پر سمجھ میں، فضا میں یہ چیز سمجھ میں جلدی سے نہ آ سکی۔ فہویٰ الی الارض، تو وہ زمین کے اوپر گر پڑا، واصابہ اذی، اور اس کو چوٹ وغیرہ بھی لگی۔ تو اتنی بات ابھی مکمل ہوئی تو استمع، تو کہتے سنو سنو سنو، صوت المذیع، اناؤنسر کی آواز یدعو فی الصالہ، حال کے اندر گونجنا شروع ہو گئی، حال میں آواز آنے لگی، بھئی فلاں فلائٹ آ چکی ہے، جو ہیں جانے والے مسافر وہ جلدی جلدی اپنا سامنے جو ہے وہ آ جائیں تاکہ وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر جس ملک جانا چاہیں سو جا سکیں۔ تو صوت المذیع، اناؤنسر کی آواز، یدوی، وہ گونج رہی ہے، فی الصالہ، حال کے اندر گونجنا شروع ہو گئی۔ تو گویا کہ ان کی باتیں وہیں پہ ختم ہو گئی، چونکہ وہ باتیں کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے تھے، وہ تو اپنا جہاز کے انتظار میں تھے۔ چلو بیچ میں انہوں نے ایک اچھی سی گفتگو بھی شروع کر دی، اور ایسا ہی کرنا چاہیے، فضولیات کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی ٹائم ہو تو علمی گفتگو کریں تاکہ آپ کی اور دوسرے لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ لو تو عزیز و دوستو بھائیو، یہ ہو گیا آپ کی تمرین، آپ کا سبق مکمل، تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تمرین کو جلدی لانے کی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔